آج بھی اس خانقاہ پاک میں حاضری دی، بہت بڑا ایریا ہے، تالاب ہے بہت بڑا، اور پھر وہ جو لوگوں کے لیے اس دور میں آپ نے بنائی تھی سرائیں ان کے ٹھہرنے کے لیے، انگور وہاں پہ اتنا انگور ہے اور اتنا بڑا، میری انگلی کے برابر اتنا لمبا انگور ہوگا۔ تو میں نے دور سے سمجھا یہ جو ہمارے یہاں لائٹنگ کرتے ہیں نا، یہ ہے، سورج نکلا ہوا تھا، تو میں نے دوستوں سے کہا کہ بہت زیادہ لائٹنگ کی ہوئی ہے یہاں پہ۔ انہوں نے کہا لائٹنگ تو نہیں ہے، آگے انہوں نے کہا انگور ہے۔ میں نے کہا انگور اس طرح کیسے روشن ہو سکتا ہے؟ تو انگور اتنا روشن تھا، لگتا تھا جیسے بلب لٹک رہے ہیں، اور پھر ہم نے ہاتھ سے توڑ کے وہ انگور وہاں پہ کھائے بھی ہم نے۔ اور آپ کے مزار پاک کے اوپر کوئی چھت نہیں ہے، یعنی یہ ان کی وصیت ہوگی کہ میرے اوپر کوئی چھت قبہ نہیں ہے، اوپر ہے، لیکن لگتا ہے کہ زندہ شیر بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ غازی صاحب شکریہ آپ کا۔ اولیاء کرام کو اللہ رب العالمین جل وعلا ظاہری حیات طیبہ کے اندر بھی ان کے علاقے میں، یعنی جہاں تک ان کو کام کرنے کا حکم ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی زندگی کے اندر جو برکات ظاہر فرماتا ہے، وہ برکتیں ان کی ظاہری زندگی کے بعد اٹھائی نہیں جاتی بلکہ وہاں موجود رہتی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی جناب میں جس طرح اپنی حیات میں مقبول تھا، اب اس کے بعد اس سے زیادہ مقبولیت کا حامل ہے، اس لیے کہ خاتمہ ایمان پر لے کر، سلامتی ایمان لے کر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا محافظ اور دین کا خدمت گزار ہو کر طریقت کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے یہ دنیا سے رخصت ہوا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کے شرف کو بقا بھی عطا فرمائی اور اس بقا کے ساتھ اضافہ بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ پھر اس چیز کا اظہار ہوتا ہے۔ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، احرار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حر کی جمع ہے، اور حر کا مطلب طریقت کی زبان میں ایسا شخص ہوتا ہے جو غیر اللہ کی غلامی سے بالکل اپنے آپ کو آزادی دے کر صرف رب تعالیٰ جل وعلا کی عبودیت پر استقامت اختیار کر جائے، اس کو احرار، اس کو حر کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع احرار۔ یعنی حضرت خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود اپنی ذات کے اندر ایک جماعت کے مانند ہیں۔ حضرت قاضی محمد زاہد سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں، میں اپنے ایک شخص کے ساتھ، اپنے ایک دوست کے ساتھ نکلا طلب علم کے لیے، بخارا جانے کا ارادہ رکھتا تھا، تو رستے میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ سے گزر ہوا، آپ سے ملاقات ہوئی، تو آپ فرمانے لگے کہاں کا ارادہ ہے؟ تو ہم نے بتایا کہ ہم بخارا جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، وہاں علماء کی زیارت کریں گے، پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے اور ترقی کریں گے، اور اس کے بعد دین متین کی خدمت کریں گے۔ تو آپ نے اسی وقت قاضی محمد زاہد سمرقندی فرماتے ہیں، میرے دل کے جتنے حالات تھے وہ سارے کے سارے بیان کیے، مقاصد کا اظہار کیا۔ جب ہم نے جانے پر زیادہ اظہار کیا تو آپ نے پھر فرمایا، مجھے اکیلے میں بٹھا کر فرمایا، قاضی یہ بتاؤ واقعی تمہارا وہاں علم پڑھنے کا ارادہ ہے یا طریقت پڑھنے کے لیے جا رہے ہو؟ طریقت کے حصول کے لیے۔ اس لیے کہ اظہار اگرچہ علم کا کر رہے تھے، لیکن مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ وہاں مشائخ سے، بزرگوں سے ملاقات ہو جائے، اور وہاں ہم کچھ بزرگان دین کی خدمت میں رہیں تاکہ اللہ رب العالمین روحانی ترقی عطا فرمائے۔ اس پر خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں رکو، تمہاری تربیت کا سارا اہتمام کیا جائے گا، لیکن قاضی صاحب جانے پر اصرار کر رہے تھے۔ جب یہ جانے لگے تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گفتگو کے دورانیے میں کچھ لکھ رہے تھے، جب جانے لگے تو فرمایا رکو، تمہارے لیے کچھ لکھا ہے، یہ لیتے جاؤ، پیغام ہے ہمارا، آگے زندگی میں کام آئے گا۔ فرمایا یہ یاد رکھنا، عبادت کی حقیقت خشوع اور خضوع ہے، اور خشوع و خضوع کا تعلق ہوتا ہے رب تعالیٰ جل وعلا کی جناب سے جو مشاہدات اور برکات انوار آتے ہیں نا، ان کے ساتھ۔ اور یہ یاد رکھنا، خشوع و خضوع اس وقت تک نہیں آتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت نہ ہو جائے۔ یعنی تمہیں عبادت کے اندر خشوع و خضوع اور انکساری اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک تم رب تعالیٰ سے محبت نہ کرنے لگو۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، رب العالمین جل وعلا کے ساتھ محبت اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین کے ساتھ محبت نہ ہو جائے۔ تمہیں پہلے حضور کے ساتھ محبت کرنا پڑے گی، اور حضور کی محبت یہ ہے کہ حضور کی کامل تابعداری کرو، مطابقت اختیار کرو۔ اور یہ یاد رکھنا، تم جس وقت وہاں جا کر علماء سے ملاقات کرو تو صرف ان علماء سے ملنا جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں اور علماء دین ہیں حقیقتاً۔ ایسے علماء سے بچنا جنہوں نے دین کو دنیا کمانے کا اور اپنی جاہ و منزلت کے اظہار کا مقصد بنا لیا ہے، اور ان جاہل صوفیوں سے بھی بچنا کہ جو بظاہر صوفی بنے پھرتے ہیں لیکن سنت کی راہ سے بھی ہٹے ہوئے ہیں اور جماعت کی راہ سے بھی ہٹے ہوئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت نہیں رکھتے۔ اگر یہ حضور کی مطابعت نہیں رکھتے
تو مطلب یہ ہوا تمہیں ان سے کچھ فائدہ نہ ہوگا، تمہارا مقصد تو ہے عبادت کی حقیقت تک پہنچنا، اور وہ ہے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کے ساتھ یہ مشروط ہے۔ اگر یہ متابعت تمہیں مل گئی تو سمجھو تمہارا کام ہو گیا، وگرنہ تمہارا سفر ضائع جائے گا۔ اپنا صاحبزادہ صاحب یہ کمال کی بات کی، میں نے ایک غالباً کسی بزرگ کا کال پڑھا ہے ہمارے بڑے اماموں میں سے، انہوں نے کہا کہ ظالم کے چہرے کو دیکھنے سے بھی، یہ ہارون رشید کے دور میں انہوں نے کہا کہ ظالم کے، حضرت سفیان ثوری کا ہے کہ ظالم کے چہرے کو دیکھنے سے بھی دل پہ سیاہی آ جاتی ہے۔ جی ایسے ہی ہے، صحبت جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، صحبت امپورٹنٹ۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی لیے جس کام کی طرف زور دیا ہے نا وہ یہی تھا۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ 2 درویش آئے کسی علاقے سے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو آپ اس وقت خانقاہ پر موجود نہیں تھے۔ جب انہوں نے پوچھا تو کہا کہ گورنر سے ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ فرمایا بئس الفقیر علی باب الامیر۔ وہ 2 درویش کہنے لگے کہ یہ کتنا برا درویش ہے کہ جو امیروں کے دروازے، سلطانوں کے دروازے پر پایا جاتا ہے۔ وہ باہر نکلے یہاں سے، تو اتفاق ایسا ہوا ریاست میں کہیں کوئی چوری چکاری ہو گئی۔ وہ باہر جو گرفتار کرنے والے سپاہی پھر رہے تھے، انہوں نے ان دونوں درویشوں کو پکڑا اور لے جا کر سلطان کے سامنے پیش کیا کہ جناب مجرم حاضر ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو بچانا چاہا، سپاہیوں نے۔ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جی بالکل ایسے ہی، جب اوپر سے پریشر آئے نا تو جو مل جائے اسی کو لے جاتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی۔ تو سلطان نے اس وقت ان پر، سپاہیوں پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو سزا دی کہ جو شرع کے مطابق ہے سزا، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ وہ جب ہاتھ کاٹنے لگے تو اسی وقت حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور شخصی ضمانت پر ان کو رہا کروایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی یہ چور نہیں ہے، بلکہ سپاہیوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کو پیش کر دیا ہے، یہ تو دور دراز علاقے سے ہمارے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ مجھے آپ کی بات قطع کلامی کر رہا ہوں کہ پچھلے ابھی 2-4 دن پہلے مجھے کسی نے بتایا حافظ عبدالستار سعیدی اتنے بڑے عالم اور صوفی ہیں، کہہ لیں ان پہ دہشت کے پرچے کیے ہوئے ہیں، ان کو بھی دہشت گرد ثابت کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ حال ہے، اور یہ ہر دور میں اس طرح کے رہے ہیں لوگ۔ جی یہ نقصان ہوتا ہے اس کا آئندہ وقتوں کے اندر، اس لیے کہ اور کچھ نہ صحیح تو واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ رب العالمین جل وعلا کی صفات میں جہاں بخش دینا، رحم فرمانا ہے نا، تو وہاں ایک صفت اس کی ہے کہ وہ غالب بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے۔ اور مظلوم کے ساتھ تو معاملہ یہ ہے کہ اس کا تو معاملہ ہی اللہ رب العالمین جل وعلا کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے۔ اور پھر خاص طور پر وہ آدمی جس نے ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کی اور مال دولت کی پرواہ کیے بغیر، ساری زندگی ان کے ساتھ کسی قسم کی معاورت تو کی کوئی نہیں، لیکن جس وقت اس طرح کا کوئی معاملہ آیا تو دین کا لحاظ بھی کوئی نہیں رکھا، ان کی خدمات کا لحاظ بھی کوئی نہیں رکھا اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا، تو ایسے لوگ پھر یہی کہتے ہیں مالک تو ذو انتقام ہے، انتقام لینے والا ہے، اس کا مسئلہ تیرے حوالے۔ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت وہاں سے واپس نکلے تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے چونکہ آپ کو مشاہدہ مکاشفہ کی کیفیت عطا فرمائی ہے تو فوراً ان کی بات کو دہرایا۔ فرمایا ہم جو سلطان وقت سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں نا، صرف اس لیے جاتے ہیں تمہارے جیسے بے قصوروں کو وہاں سے چھڑوا سکیں۔ انہوں نے بات عدم موجودگی میں کہی تھی، لیکن خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر اطلاع تھی۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے ائمہ کرام میں سے بہت کامل بزرگ ہیں، طبقات صوفیاء میں فرماتے ہیں دوپہر زور کی نماز کا وقت آپ سمرقند میں موجود تھے تو اچانک خادم سے کہا میرا گھوڑا لاؤ۔ گھوڑا لایا گیا، اس پر سوار ہوئے اور صحرا کی طرف اکیلے ہی چل دیے۔ کچھ وقت گزارنے کے بعد واپس تشریف لائے تو فرمایا سلطان روم محمد خان اس وقت جو ہے وہ مشکل کی کیفیت میں تھا، کفار نے حملہ کر دیا تھا، میں اس کو بچانے کے لیے گیا تھا۔ تو جس وقت علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہاں سے قافلے واپس آئے تو بتایا گیا کہ فلاں فلاں تاریخ پر سلطان روم جو تھا اس کو کوئی مشکل پیش آئی، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کی مشکل دور کر دی، اور اس مشکل کی دوری کا سبب رب العالمین جل وعلا نے خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بنایا۔ مناوی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رب العالمین جل وعلا نے یہ شرف اور مقام عطا فرمایا کہ ہر سال حج بھی کرتے ہیں اور عرفہ کے دن اپنی خانقاہ سے جدا بھی نہیں ہوتے۔ یعنی رب العالمین جل وعلا نے جس میں مثالی کے ساتھ تصرف کرنے کی بھی قوت ان کو عطا فرمائی تھی۔ کوئی شک نہیں۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع کرامات میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک کرامات اولیاء، جی جامع کرامات اولیاء میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کو بچپن کے عالم حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، زندگی کا ایک عرصہ گزرا، دوبارہ ایسی کیفیت نہ بنی خواب کے اندر، تو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی زمانے میں ملاقات ہوئی تو آپ کے کلام پر اتنا فریفتہ ہوا کہ کچھ دیر کے بعد جب اس نے نگاہ اٹھائی نا تو ویسی ہی صورت نظر آئی جیسی حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا عکس ہونا چاہیے تھا، یعنی حضور کے جمال کا مظہر نظر آیا۔ اسی دورانیے میں جیسے ہی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا عکس
حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کی صورت میں دیکھ رہا ہے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف چہرہ کر کے حاضرین مجلس کے سامنے اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں خاص جنہیں اللہ رب العالمین جل وعلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مختلف صورتوں میں عطا فرماتا ہے. تو یہ کرامت کا بھی ساتھ اظہار فرمایا کہ جو کیفیت تم پر آئی ہے رب تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں اس پر آگاہ کیا ہے. غازی صاحب گزارش کروں کہ چونکہ اولیاء کرام علیہم الرحمہ کی جتنی کرامات ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کا مظہر ہوتی ہیں اور یہ تابع ہوتی ہیں سرکار کے, کیونکہ وہیں سے عطا ہوتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. جو ولی کی جو کرامت ہے وہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی معجزہ ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے یہ بالکل. اور اس بات پر یہ دلالت ہوتی ہے اگر کوئی بندہ کرامت کا مقصد پوچھے تو کرامت کا مقصد اس امتی سے اظہار اس لیے کروایا جاتا ہے تاکہ اس کے نبی کی نبوت اور رسالت کی تصدیق اس زمانے میں ظاہر ہو جائے. سبحان اللہ. کہ اگر یہ اس زمانے میں یہ غلام کرامت کے کی طور یہ پر کیفیت ہے تو آقا کی کیا ہو. جی بالکل اس زمانے میں اس کی کرامت یہ ظاہر ہو سکتی ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ کیسے نہیں. تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کرامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر نہ ہوئی معجزہ کے طور پر یا خلفائے راشدین سے صادر نہ ہوئی جو تمہارے بزرگوں سے ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں جو ان سے ہو رہی ہے وہ در حقیقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے ہی آئی ہے. ان کی کرامت ہے وہ سرکار کا معجزہ ہے. اس چیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اس پر تو کلام موجود ہے ہمارے علماء کا متکلمین کا. آپ سفر میں تھے تو یہی آدمی اس کا نام تھا لطف اللہ خطلافی جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی. سفر میں ساتھ ہے تو کہتا ہے کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیان شان سواری پر جلوہ افروز ہیں, قافلہ بھی ہے, لیکن جس سواری پر میں بیٹھا ہوں نا یہ ذرا سست رفتار تھی. تو میں نے یہ کیا کہ اتفاق سے میں نے کہا چلے میں خواجہ صاحب سے آگے چلتا ہوں. میں اپنی سواری کے سست رفتاری کی وجہ سے آگے چلنے لگا. خواجہ صاحب تشریف لائے, فرمایا کیا بات ہے تمہاری سواری بڑی سست رفتار ہے, اور چھڑی ماری. کہتے جیسے ہی چھڑی لگی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تو سواری ایسی تیز رفتار ہوئی, ایسی تیز رفتار کہ اب وہ قافلے والوں کو کھاتے میں نہیں لاتی. تو یہ دیکھیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ کی برکت ہے کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے سواری میں ظاہر فرمائی در حقیقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کی نظیر ہے. یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جابر کیا بات ہے پیچھے رہ جاتے ہو؟ یا رسول اللہ سواری سست رفتار ہے. تو ہاتھ میں جو چھڑی تھی بسم اللہ شریف پڑھ کر ایسے لگائی تو حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیمہ سعدیہ کی وہ جو دراز گوشت تھا وہ کیسے سب سے آگے نکل گیا.